وفاق کہاں سے پیسے؟ وفاق تو خود کنگال ہے، پیسے تو سارے صوبوں کے پاس ہیں۔ تو مسائل کا حل 17-18 میں اگر بات ہوئی ہے، اس سے پہلے ہوئی ہے، اس کے بعد ہوئی ہے، یہاں ہوا کچھ نہیں۔ اس وقت بھی ٹینکر چل رہے تھے، آج بھی ٹینکر چل رہے ہیں۔ تو حل یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کریں، الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، لوکل گورنمنٹ ایسی ہو جو عوام کی نمائندہ ہو، عوام کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ کراچی کے اندر ادارے موجود ہیں، KWSB بھی ہے، KMC بھی ہے، یہ سب ادارے موجود ہیں، لیکن آپ ان کو چلنے نہیں دیتے۔ یہ ضرورت ہے کہ آج ملک میں قانون کا احترام ہو، جو نظام ہے اس کا احترام ہو، کرپشن کو روکا جائے۔ یہ آپ کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں، جو لوگ ٹینکر کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں وسائل کم ہوں گے لوگوں کے، یا مہنگے علاقوں میں رہتے ہوں، سب کی حالت ایک ہی ہے۔ لیکن جو لوگ وسائل رکھتے ہیں وہ اس کو قیمت ادا کر سکتے ہیں، لیکن کراچی میں بہت سی بڑی آبادیاں، وہ ان کی زندگی میں پانی کا خرچہ خوراک کے خرچے کے برابر ہو گیا ہے، اسکول کی فیسوں کے برابر ہو گیا ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ پانی کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اور شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ ہم نہ ذمہ داری پوری کر سکے، نہ عوام کو حق دے سکے۔ اور مجھے کم از کم اگر کراچی میں وسائل خرچ نہیں ہو رہے، اگر وہ سندھ کے دیہی علاقوں میں خرچ ہو رہے ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ لیکن آپ سندھ کے دیہی علاقوں میں جائیں، یہی حالت وہاں پر بھی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر ہو۔ نہ سڑکیں ہیں، نہ پانی کی فراہمی ہے، نہ پانی کی نکاسی ہے، نہ اسکول کا نظام ہے، گیس بجلی کی بندش آپ کے سامنے ہے۔ یہ بدنصیبی ہے سندھ کے صوبے کی۔ اس پر اگر بات کریں تو اس کو میں سیاسی رنگ کی بات نہیں کرتا، میں عوام کے حق کی بات کرتا ہوں، ملک کے مسائل کی حق کی بات کرتا ہوں۔ اور آج عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہی بات کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے حل موجود ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی اس کو حل کرنا کوئی کسی حکومت کے لیے مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسائل حل کیے جانے جا سکتے ہیں اور جانے چاہیے۔ حکومت وقت یہ جواب دے کہ کب وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کراچی کے ہر شہری کو گھر میں پانی فراہم ہوگا، کراچی کے سڑکیں ہیں وہ بن پائیں گی۔ سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا کراچی میں ہے، پورے پاکستان کی انڈسٹری یہاں پر ہے۔ آپ ان انڈسٹریل ایریاز میں جائیں، آپ کے حالات آپ کے سامنے آپ کو ملیں گے۔ جہاں پر ایک ٹرک کو چند 100 گز جانے میں گھنٹہ لگ جاتا ہو، وہاں کون سی انڈسٹری چل سکے گی؟ کون سا کاروبار چل سکے گا؟ کون سے روزگار پیدا ہو سکے گا؟ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ جو کچھ کراچی میں ہوتا ہے اس کا اثر پورے پاکستان پر ہوتا ہے۔ تو آج حکومت سے ہماری گزارش بھی ہے، ان سے توقع بھی ہے، کوئی حکومت ہو، کہ عوام کے یہ بنیادی مسائل حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ 17 سال سے اقتدار میں ہیں اس صوبے کے اندر، جیسے بھی ہیں، اقتدار آپ کے پاس ہے، لیکن مسائل کیوں حل نہیں ہوئے؟ یہ سب سے مصروف ترین سڑک اگر 5 سال میں نہ بن پائے، یہاں پر میس ٹرانزٹ کا سسٹم نہ آ سکے، تو پھر کراچی کے شہری کیا کریں گے؟ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ وسائل سندھ کے کسی اور علاقے میں خرچ ہو رہے ہوتے، وہاں پر ترقی ہو رہی ہوتی، تو مجھے بڑی خوش چلے، کم از کم یہ احساس ہوتا کہ چلے کراچی میں نہیں ہوئی، کم از کم کہیں تو ترقی ہو گئی، لیکن وہ کیفیت بھی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ رقم جاتی کہاں پر ہے، جاتی کہاں پر ہے؟ اگر وہ لوگ جو اقتدار میں، جن کے محلات دبئی میں اور لندن میں ہوں، وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ مسائل یہی ہیں، کرپشن آج انتہا پہ ہے، صرف کراچی میں نہیں، صرف سندھ میں نہیں، پورے پاکستان کی یہی کیفیت ہے۔ آج جس حد درجے کی کرپشن پاکستان میں ہو چکی ہے، اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے۔ جو لوٹ کھسوٹ عوام کے مسائل کی آج ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔
اگر ہم ان چیزوں کی بات بھی نہ کر سکیں، ان کی نشاندہی بھی نہ کر سکیں، میڈیا ان باتوں کو عوام کے سامنے نہ رکھ سکے، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کراچی میں ٹینکر مافیا ہے، ہائیڈرنٹ مافیا ہے، جو اربوں کماتے ہیں اور غریب ترین لوگوں سے کماتے ہیں؟ اس کا حکومت کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا یہاں پر حکومت کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اس کی ریٹ نہیں ہے کہ وہ کراچی میں اس بات کو یقینی بنائے کہ عوام کے گھر میں پانی پہنچ سکے؟ جس شہر کے شہری ٹینکر میں ڈیزل خرچ کر کے، اور آج ڈیزل 550 روپے کا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بارہا اس کی نشاندہی کی کہ حکومت کی پالیسی غلط ہے، ڈیزل کی قیمت یہ نہیں ہونی چاہیے جو آپ کی ہے، اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ بالآخر کوئی ایک آدھی سوچ کے ساتھ ایک بڑی بے یقینی کی کیفیت، بڑی ضعیف طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو آج حکومت وہ ہے جس کی نہ پالیسی ہے، جس کے پاس نہ کوئی اختیار نظر آتا ہے، نہ معاملات کو حل ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ کارخانے لگے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ خریدتی نہیں ہے۔ یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ پالیسیز کی ناکامی ہے جو اس کا سامنا آج پاکستان کے عوام کو ہے۔ یہ سب معاملات جو ہیں اگر حل نہ کیے گئے تو پھر وہی ہوگا جو آج ملک میں ہو رہا ہے، کہ یہاں کا نوجوان جو اس ملک کا اثاثہ ہیں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ 15 لاکھ لوگ پچھلے سال پاکستان چھوڑ کر گئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جس ملک کے شہری اپنے ملک سے مایوس ہو جائیں، اس کا آگے ترقی کرنا، آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم یہی بات کرتے ہیں، ہم کسی پر کیچڑ اچھالنے نہیں آئے، کسی کو گالی دینے نہیں آئے، اب صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کریں۔ اسی لیے آپ اقتدار میں آتے ہیں، اسی لیے ملک کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے، چاہے صوبے میں ہو چاہے وفاق میں ہو، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے عوام کے مسائل حل کریں۔ امریکہ اور ایران کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارا اس میں حصہ ہوا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو نظر انداز کریں۔ اسلام آباد 12 دن بند رہا، کاروبار بند رہا، کہ توقع ہے کہ یہاں پر امریکی اور ایرانی وفد آئیں گے۔ کیا ہمارے ملک کی سیکیورٹی سچویشن اتنی خراب ہے کہ ہمیں سکول بند کرنے پڑتے ہیں، شہر بند کرنا پڑتا ہے، بازار بند کرنے پڑتے ہیں، سڑکیں بند کرنی پڑتی ہیں کہ یہاں پر ایک میٹنگ ایک ہوٹل کے کمرے میں ہو سکے؟ یہ معاملات ہیں جو آج عوام پر کو متاثر ہوتے ہیں، جن سے آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا حل یہ نکالا، اسکول بند کر دیے، اسکول میں بچے نہیں آئیں گے گھر سے۔ یہ عجیب سی کیفیت ہے۔ آپ کو ان چیزوں کو مینج کرنا ہے، بند کرنا مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ اسکول بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، دکانیں بند کر دیں، ریسٹورانٹ بند کر دیں، اور اس سے کہیں کہ جناب آپ ہم نے معاملے کو مینج کر رہے ہیں۔ یہ معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ مجھے امید ہے کہ ہم کچھ مہینوں بعد، سالوں بعد ہم کہنے کے قابل ہوں گے کہ یونیورسٹی روڈ بن گئی ہے۔ انسان امید ہی کر سکتا ہے، لیکن جو ماضی کی جو سوچ ہے، جو کیفیت ہے، جو نیت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کراچی کی مصروف ترین سڑک آج 5واں سال ہے وہ نہیں بن پائی۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ بھی پرائم منسٹر رہے ان 17 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ کی حکومت تھی، تو آپ نے بھی کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ پروجیکٹس وغیرہ کے اوپر کوئی بات کی تھی۔ اس کی کیا مشکلات تھی کہ آپ کا کوئی پروجیکٹ بھی وہ پوری طرح سے گرین لائن جو بس اسٹینڈ آپ کا چل رہا ہے؟ جی گرین لائن ہو، K4 ہو، جتنے سندھ حکومت نے اس وقت پیسے مانگے تھے، مفتاح صاحب وزیر خزانہ تھے، سارے پیسے مہیا کر دیے گئے، چاہے K4 کے ہوں، گرین لائن کے ہوں، اسپتال کے ہوں، سب مہیا کیے گئے تھے، جو بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ لیکن آج اس بات کو 9واں سال ہے، پیسے وہ خرچ نہیں ہوئے۔ K4 جو
شاید 50 کروڑ کا منصوبہ تھا، آج 400 ارب پہ جا پہنچے، اور پھر بھی توقع نہیں ہے کہ بنے گا۔ اب ہم ڈی سیلینیشن کی بات کر رہے ہیں، بالکل کریں، ڈی سیلینیشن ضروری ہے، لیکن ڈی سیلینیشن حکومت اپنے پیسے سے کر سکتی ہے، کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے۔ جی آپ جس طرح موازنہ کیا جاتا ہے کہ کراچی کو برباد کر کے دبئی کو بنایا گیا، یہی ایک 90 کی دہائی کا تاثر ہے کہ کراچی کی صنعتیں پنجاب لے جائے گی اور یہاں سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی گئی۔ آپ کے خیال میں لاہور کیسے ترقی کر گیا، کراچی کیوں نہیں کیا گیا، مسئلہ کہاں پر تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کاروبار وہیں جائے گا جہاں اس کو زیادہ سہولت ملے گی۔ اس وقت سہولت زیادہ دی گئی پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، کراچی میں سہولتیں واپس لی گئیں تو کاروبار یہاں متاثر ہو گیا۔ یہاں جب گیس سستی تھی تو کاروبار یہاں پر تھا، جب گیس یہاں مہنگی ہو گئی تو کاروبار شفٹ کر گیا۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے ایشوز ہیں، پانی کی فراہمی کے ایشوز ہیں، کرپشن کے ایشوز ہیں۔ جی اور ایک سوال، یہ یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن بی آر ٹی کا کام 4 سال سے چل رہا ہے، 5ویں سال میں شروع ہو گیا، آپ بھی بول رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کانٹریکٹر ٹھیکیدار کا جو ٹھیکہ ہے منسوخ کر دیا گیا، اب نیا کریکٹر آیا ہے فلم میں FWO۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب FWO کی انٹری ہو گئی؟ دیکھیں FWO ایک حکومتی ادارہ ہے، اب شاید آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بنا دیں گے، لیکن کس قیمت پر بنے گا یہ وقت بتائے گا، کب بنے گا، اس کی کوالٹی کیا ہوگی یہ وقت آپ کو بتائے گا۔ آپ کا جو نظام ہے وہ تو ناکام ہو گیا نا۔ اگر ایک صوبائی حکومت ایک سڑک نہ بنا سکے، ایک سڑک ہے، یہ کوئی راکٹ تھوڑی بنا رہے ہم، ایک سڑک ہے، آپ 5 سال میں ایک سڑک نہیں بنا سکے جناب۔ صاحب آپ نے کہا کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے 2017-18 میں بھی یہ چیزیں سنی تھے کہ 90 دن میں معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن معاملات بننے کی بجائے بگڑ گئے۔ اب کہیں حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے؟ تو سندھ گورنمنٹ اور جو میئر کراچی ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے، وفاق ہمیں دیتا کچھ نہیں، جو بھی پروجیکٹ کراچی میں شروع ہوتا کہا جاتا ہے یہ وفاق ہمیں پیسے دے، تو یہ مسائل حل کیسے ہوں گے؟ نہیں، وفاق کہاں سے پیسے، وفاق تو خود کنگال ہے، پیسے تو سارے صوبوں کے پاس ہیں۔ تو مسائل کا حل 17-18 میں اگر بات ہوئی ہے، اس سے پہلے ہوئی ہے، اس کے بعد ہوئی ہے، یہاں ہوا کچھ نہیں ہے۔ اس وقت بھی ٹینکر چل رہے تھے، آج بھی ٹینکر چل رہے ہیں۔ تو حل یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کریں، الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، لوکل گورنمنٹ ایسی ہو جو عوام کی نمائندہ ہو، عوام کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ کراچی کے اندر ادارے موجود ہیں، KWSB بھی ہے، KMC بھی ہے، یہ سب ادارے موجود ہیں، لیکن آپ ان کو چلنے نہیں دیتے۔ یہ ضرورت ہے کہ آج ملک میں قانون کا احترام ہو، جو نظام ہے اس کا احترام ہو، کرپشن کو روکا جائے۔ یہ آپ کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں، آپ کے سامنے یہ مثال ہے، میں بار بار اس سڑک کی بات کرتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ کراچی کے شہریوں کی سڑک نظر آتی ہے، شاید کتنے 3 کروڑ پاکستان کی بزی ترین ہے، مصروف ترین شارع ہے پاکستان، 20 لاکھ لوگ روزانہ، 20 لاکھ لوگ 30 لاکھ لوگ روزانہ گزرتے ہیں، لیکن سڑک کی حالت دیکھ لیں، اور حکومت کو پرواہ تک نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے کے قابل نہیں ہے کہ آپ سڑک کیوں نہیں بن رہی۔ یہ خرابی ہے ملک کے اندر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا، تو پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن بھی ہوا جو فیئر ہو؟ کیونکہ ایک الیکشن کے بارے میں کہا جاتا اس نے ملک توڑ دیا۔ تو پھر اپنے آئین میں لکھ دیں کہ یہاں ہر الیکشن میں دھاندلی کی جائے گی۔ آپ نے قبول کر لیا نا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ماضی میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو مستقبل میں بھی ہوگی، پھر تو معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ رول آف لا کس چیز کو کہتے ہیں کہ عوام کو ان کا حق قانون اور آئین کے مطابق ملے، کیا ہم وہ آج دے رہے ہیں؟ سر APC عوام کے مسائل کی بات تو کی جا رہی ہے نا، کوئی اور جماعت کر رہی ہے؟ یہ صرف عوام پاکستان ہے جو ہر جگہ عوام کے مسائل کی، ملک کی پالیسیز کی، ملک میں کرپشن کی، ملک کے اندر رول آف لا کی بات کرتی ہے، اسی لیے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ APC
ایک ہوتی ہے کانفرنس پھر ختم ہو جاتی ہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر وفاقی حکومت بھی چلے, عوام کی نمائندہ ہو, صوبائی حکومتیں بھی عوام کی نمائندہ ہوں, اور خاص طور پر لوکل باڈیز, اور خاص طور پر لوکل باڈیز کراچی کے اندر, کیونکہ اس شہر کا کوئی اور حل نہیں ہے. یہاں صوبائی حکومت کام کرنے سے قاصر ہے, تو ان کو یہ مینڈیٹ ان کا اس کا اور وسائل ان کی آبادی کے لحاظ سے مہیا کیے جائیں تاکہ کراچی کی بھی ترقی ہو اور دیہی سندھ کی بھی ترقی ہو. شکریہ. یہ بتائیں کہ جب آپ کو وزراعظم تھے تو اس وقت بھی سر آپ نے کراچی کو کتنا فنڈ دیا, اس وقت بھی سر آپ اقدام اٹھا سکتے تھے, اور سے بھی وفاقی وزیر رہ چکے تھے. اس وقت جو حکومت سندھ کے اندر تھی وہ مخالف تھی ہماری, وہ اپوزیشن میں تھی. ان کو کوئی شکایت نہیں تھی کہ ان کے فنڈز نہ دیے گئے ہوں. ان کی ضرورت سے زیادہ, ان کی مانگ سے زیادہ فنڈز ان کو دیے گئے. جتنا گیس کا جو جی ڈی ایس تھا اس زمانے میں دیا گیا وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیا گیا. ایک پیسہ بھی کسی کا نہیں روکا گیا, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی کے پی کے اندر یا یہاں پہ حکومت تھی.